الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، اور دو چیزیں اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول نے زندگی کے ہر شعبے کے مطابق ہمیں نہ صرف ہدایات دی بلکہ اس کا پریکٹیکل بھی دیا۔ عملی طور پر آپ نے باپ بن کر دکھایا، بیٹا بن کر دکھایا، بھائی بن کر دکھایا، استاد بن کر دکھایا، تاجر بن کر دکھایا، شوہر بن کر دکھایا، ایک امام بن کر دکھایا، ایک دوست بن کر دکھایا، ایک لیڈر اور رہنما بن کر دکھایا۔ یعنی آپ نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ارشادات بھی فرمائے اور خود نمونہ بن کر دکھلائے۔ کسی چیز کو کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کر دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔
یہ صفت آپ کی برکت سے آپ کے جانثار صحابہ میں بھی منتقل ہوئی، ایسی منتقل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی غار حرا میں اتری، بشری تقاضے کی بنا پر آپ پریشان ہوئے، رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے تسلی دی، یعنی نبی کو پہلی تسلی دینے والے بھی ایک عورت تھی، اور ان الفاظ سے تسلی دی کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، انکا لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، آپ کما کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ جو صفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زبان سے آپ کی شان میں نازل ہوئی، بالکل وہی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، جو پرتو تھے، جو جانثار تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی وہی صفات ایک کافر کی زبان سے نکل رہی کہ جب آپ نے مشرکین کی ایذا سے تنگ ہو کر ہجرت کا ارادہ کیا تو ایک کافر سردار سے ملاقات ہوئی، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہجرت کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہا ان کی ایذاؤں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آج کے بعد آپ کو کوئی ستائے گا نہیں۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جو صفات آقا کے بارے میں حضرت خدیجہ نے بیان کی، وہی صفات صدیق اکبر کے لیے بھی بیان ہو رہی ہے۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں، وفاداری تو اس کو کہتے ہیں، اور سیرت کے ساتھ ساتھ صورت کو بھی اپنایا۔ آج ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے آتی ہے، ہم زندگی غیروں کے طریقے پر گزار رہے ہیں۔ ہر آدمی نعرہ لگاتا ہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن لباس غیروں کا پہنوں گا، عاشق رسول ہوں لیکن بال غیروں کے طریقے پر رکھوں گا، عاشق رسول ہوں لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، عاشق رسول ہوں لیکن شادی غیروں کے طریقے پر کروں گا، عاشق رسول ہوں لیکن کاروبار غیروں کے طریقے پر کروں گا، عاشق رسول ہوں لیکن سنت کے مطابق چلنا میرے لیے مشکل ہے، عاشق رسول ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، عاشق رسول ہوں تلاوت نہیں کرتا، عاشق رسول ہوں تہجد کی توفیق نہیں ملتی، عاشق رسول ہوں آنکھ قابو میں نہیں، عاشق رسول ہوں کان قابو میں نہیں، عاشق رسول ہوں زبان قابو میں نہیں، عاشق رسول ہوں رشوت لے رہا ہوں، سود کا لین دین کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ملاوٹ کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، غصب کر رہا ہوں، ڈاکہ مار رہا ہوں، عاشق رسول ہوں پاؤں گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، عاشق رسول ہوں پیٹ میں حرام ہے، جیب میں حرام ہے۔ بھئی یہ کون سا عاشق ہے؟ یہ جھوٹا عاشق ہے، یہ صرف
دعوے کر رہا ہے، یہ صرف نعرے لگا رہا ہے، یہ صرف سلوگن کر رہا ہے۔ حقیقی عاشق تو صحابہ تھے، حقیقی عاشق تو صحابہ تھے۔ ایک موقع پر آقا نے پوچھا، جہاد کے لیے جانا ہے، سفر دور ہے، قربانی دینی ہے، کون کون تیار ہے؟ مہاجرین میں سے ترتیب وار کچھ صحابہ کھڑے ہوئے، ہم تیار ہیں۔ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، انصار کے سردار سمجھ گئے اشارہ ہماری طرف ہے، ہم سے قربانی مانگی جا رہی ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا آقا ہم آپ کے جانثار، ہم آپ کے وفادار، ہم آپ کے وفا شعار، ہماری زندگیاں آپ پر قربان۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں جنہوں نے یوں کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کام ایسے نہیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، سامنے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے اشارے پر آگ میں چھلانگ ماریں گے، سمندروں میں کود جائیں گے، اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے، جان کی بازی لگا دیں گے، اپنے سینے کو ڈھال بنا دیں گے، آپ کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی ایک ادا پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عقبہ بن عامر نے بحر اٹلانٹک اور بحر ظلمات میں گھوڑے کے پاؤں ڈال کر کہا تھا مجھے پتہ چل جائے اس سمندر کے پار کوئی اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کرنے والا، کوئی نبی کی ناموس پہ انگلی اٹھانے والا، کوئی صحابہ کی تقدیس پہ بات کرنے والا موجود ہے، میں اس گھوڑے کے پاؤں سمندر میں ڈال کر اعلان کرتا ہوں میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ تب اقبال نے تڑپ کر کہا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم صرف دعوے نہ کریں، عمل کر کے دکھائیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ لوگ کہتے ہیں کافر آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اب مسلمان گستاخی نہیں کرتا؟ سنت کو گندی نالی میں بہا کر، غیر کے طریقے پر بال رکھ کر، غیروں کا لباس زیب تن کر کے، غیروں کے طریقے پر شادیاں کر کے، غیروں کے طریقے پر کاروبار کر کے، غیروں کے طریقے پر تقاریب منعقد کر کے، ان انگریز یہودیوں ہندوؤں کے ڈرامے دیکھ کر، ان کی فلمیں دیکھ کر، ان کے میوزک سن کر، ان کے گانے گا کر، ان کے ایونٹس منعقد کر کے ہم بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ آپ ایک نوجوان کو یہاں کھڑا کرو، وہ مسلمان ہیں، اس کے ساتھ ایک کافر کو کھڑا کرو۔ آپ ایک مسلمان بہن کو یہاں کھڑا کرو، اس کے ساتھ ایک کافرہ لڑکی کو کھڑا کرو، آپ کو دونوں میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہیئر اسٹائل ایک جیسا، چہرے ایک جیسے، گیٹ اپ ایک جیسا، نمازیں دونوں نہیں پڑھتے، روزے دونوں نہیں رکھتے، تلاوت دونوں نہیں کرتے، زکوٰۃ دونوں نہیں دیتے، بدنظری دونوں کرتے ہیں، غیبت دونوں کرتے ہیں، میوزک دونوں سنتے ہیں، جھوٹ دونوں بولتے ہیں، رشوت دونوں لیتے ہیں، سود کا لین دین دونوں کرتے ہیں، ملاوٹ دونوں کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال دونوں بیچتے ہیں، عیب چھپا کر مال دونوں بیچتے ہیں، پڑوسیوں کو تنگ دونوں کرتے ہیں، دھوکہ دونوں کرتے ہیں، کرپشن دونوں کرتے ہیں، بدعنوانی دونوں
کرتے ہیں، چوری دونوں کرتے ہیں، رشوت دونوں دیتے ہیں، سود دونوں لیتے ہیں، ساری چیزیں برابر ہیں، کون سا فرق؟ شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اعضاء میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیما، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ بھائی مسلمان مثالی مسلمان بنے، وہ مسلمان بنے جس سے لوگ اسلام کے قریب آئیں، وہ مسلمان نہ بنے جس کو لوگ اسلام سے بدظن ہو۔ صحابہ میری طرح آپ کی طرح بڑی بڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، لمبے چوڑے بیانات نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کی دعوت کیا تھی؟ کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ کوئی انہیں دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی امامہ دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی داڑھی دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی چہرے کا نور دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی نماز میں خشوع خضوع دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی آپ کے اخلاق سے مسلمان ہوا، کوئی آپ کے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی آپ کی تجارت کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرح بن جاؤ؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے صحابہ کا نام بھی لینا ہے اور صحابہ والا کام بھی کرنا ہے، صحابہ کا نام بھی لینا ہے اور صحابہ والا کام بھی کرنا ہے۔ صحابہ کا نام لینا ہے، انہیں بدنام بھی نہیں کرنا۔ انہیں بدنام بھی، آج ابو بکر نام رکھ کر شراب کون پیتا ہے، عمر نام رکھ کر زنا کون کرتا ہے، فاطمہ سمیہ پاکیزہ نام رکھ کر بے پردگی کون کرتی ہے۔ آج مسجد کے مسلمان اور مسجد سے باہر کے مسلمان میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ حالانکہ اسلام کا مزاج یہ نہیں، اسلام کا مزاج جو اندر کا مسلمان ہے یہ باہر نظر آئے، اندر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نظر جھکی ہوئی ہے، گانا نہیں گا رہا، غیبت نہیں کر رہا، میوزک نہیں سن رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، رشوت نہیں لے رہا، سود کا لین دین نہیں کر رہا، ملاوٹ نہیں کر رہا اور کسی طرح کا گناہ نہیں کر رہا، یہ مسلمان باہر بھی ایسا ہو جائے۔ آج تو مسجد کے اندر بھی جسم اندر ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ اقبال نے یہی تو کہا، تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ کیا عجب جادو ہے اس سجدے میں، کیا عجب جادو ہے اس سجدے میں، جتنا نیچے کو جاتا ہوں اتنا اوپر کو جاتا ہوں۔ واسجد واقترب، واسجد واقترب، اللہ ہمارے قریب ہے، کتنا قریب؟ فَإِنِّي قریب، کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اللہ سے دور ہیں۔ اگر اللہ کے قریب ہوتے گناہ نہ کرتے، نمازیں نہ چھوٹتی۔ آئی سمجھ میں؟ ہم اللہ سے دور ہیں،
اللہ قریب ہے پر ہم دور ہے، اسی لیے کہا وسجد واقترب، قریب آ، اور قریب آنے کے لیے سجدے میں آنا پڑے گا۔ اٹھے ہوئے کو اٹھانا کمال نہیں، پڑے ہوئے کو اٹھانا، گرے ہوئے کو اٹھانا کمال ہے۔ اللہ فرماتے جب تو سجدے میں جائے گا، جب تو میرے سامنے گرے گا، جبین نیاز جھکائے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، اپنی ناک کو رگڑے گا، اپنے ماتھے کو ٹیک دے گا، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرے گا، میں اتنا ہی تجھے اوپر اٹھا لوں گا۔ تو آج عزم کرے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا، پردہ فرماتے ہوئے دو جملے آپ کی زبان پر تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، بیوی پر ظلم نہیں کرنا، اولاد پر حد سے زیادہ زیادتی نہیں کرنا، پڑوسی کو تنگ نہیں کرنا، اپنے ڈرائیور کا خیال رکھنا، اپنے غلام کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرنا۔ آج ہم نے نماز چھوڑ دی۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی نمازیں جاندار تھی تو زندگی شاندار تھی، آج نمازیں بے جان ہوئی تو زندگی کا مزہ بھی پھیکا پڑ گیا، زندگی کی رونقیں چلی گئی۔ جب تک مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ مضبوط تھا، اس کی زندگی میں بہاریں تھی۔ مسلمان کا تعلق مسجد سے کمزور، مدرسے سے کمزور، خانقاہ سے کمزور، تبلیغ سے کمزور، اللہ والوں سے کمزور، علماء سے کمزور، طلباء سے کمزور ہوا، اس کی زندگی سے بہاریں چلی گئی۔ اب اس کو سکون نہیں ہے، کروڑ پتی ہیں لیکن رات کو نیند نہیں آتی، ٹیبلٹ کھائے بغیر ایک سٹیج وہ آتا ہے، ٹیبلٹ بھی اثر چھوڑ دیتی ہیں۔ آج ہم مسجد سے تعلق جوڑ دے، قیامت کے دن میدان محشر میں وہ لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک آدمی قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جس کا مسجد میں آنا جانا زیادہ ہے۔ آیا کہ در کنج مسجد مست و شاد، آیا کہ در باب ترش و نامراد۔ ایک آدمی مسجد میں ہے، گرمی بھی ہے، مچھر بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، چٹائی بھی بوسیدہ ہے، گرمی بھی زیادہ ہے، لیکن دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی، دل کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا، بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشین ہو کر، تو اپنا بوریا بھی تخت سلیمہ تھا، اس کو مزہ آ رہا ہے، اور دوسرا باغ میں ہے اور ایسی کمرے میں ہے، کولنگ بھی زیادہ ہے، خوشبو بھی زیادہ ہے، لیکن دل میں غیر بسا ہوا ہے، یہ ڈسٹرب ہیں، یہ کنفیوز ہیں، یہ پریشان ہیں، یہ ٹینشن میں ہیں، یہ ڈپریشن کا شکار ہیں، یہ پزل ہیں۔ دل کا سکون چاہتے ہو، دل میں اللہ کو جگہ دو، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا دی ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا
کرنا ہے کہ کیسے رہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اس مسجد مدرسے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ان بچوں کو دین کا حافظ، عالم، داعی، مبلغ، مجاہد، قاری قرآن، حامل قرآن، عامل قرآن، ناشر قرآن، داعی قرآن، مبلغ قرآن بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔